بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد، قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، یا عباد او میرے بندے ہو، یا عباد اے میرے بندے، الذین آمنوا جاگے بریلے، دیکھیں نا قل یا عباد، وہ جو ہے قل یا عباد، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو ان کو کہو میرے بندے۔ معلوم ہوتا ہے ہمیں عبد المصطفیٰ، احمد رضا خان نے کہا نا میں ہوں عبد المصطفیٰ، پھر تم کو کیا، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا، پھر تم کو کیا، ہمیں کہتا ہے احمد رضا خان اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہا، پھر تجھ کو کیا، اور میں ہوں عبد المصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، میں عبد المصطفیٰ ہوں، پھر تجھ کو کیا۔ میں نے کہا تو قرآن چھوڑ کر سور بن گیا، پھر ہم کو کیا، تو خدا کی بندگی سے نکل کے مرتد اور زندیق ہوا، پھر ہم کو کیا، یہاں قل یا عباد کی تحریف کر کے پکا یہودی بن گیا، پھر ہم کو کیا، قل یا عباد، اس لیے یا عباد پر عبارت لکھو ہے قل لہم قولی ھذا بعینہ، واہ اللہ رحمت کرے علامہ آلوسی پر، زبردست عبارت ہے، یہی عبارت علامہ کی بخشش کے لیے کافی ہوگی، کہتے ورنہ جہاں پر گزرے تو ہمیں بیٹھنے نہ دیتے، قل یا عباد، دیکھے ہی نہ ہو میرے بندو، آخنا میرے بندو، پتہ لگا عبد المصطفیٰ کہ عبد الرسول، ہم سارے نبی پاک کے بندے ہیں، یہ کہتے ہیں، اس لیے احمد رضا نے اپنا رکھا تھا نام عبد المصطفیٰ، یہ بے ایمان لکھتا بھی جو ہے عبد المصطفیٰ۔ اب ذرا دیکھو یہاں عبارت، یہ جملہ سارے لکھو، قل لہم قولی، کہ میرا پیغمبر میری بات، ھذا یہ یا عباد والی، بعینہ یہ جملہ اللہ کہے یا عباد، میری یہ بات بعینہ کہ تو سمجھ رہے ہو یا نہیں، قل لہم قولی ھذا بعینہ کہ ان کو میرا یہ قول بعینہ، آگے کہتا ہے وفی تشریف لہم باضافتہم الی ضمیر الجلالہ، یہ جو یا عبادی ہے یہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور یا عبادی ہے نا ضمیر، یا گری ہوئی ہے، یا عبادی یہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، جلالہ کی طرف، اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے، روح المعانی، اور قرطبی والا بزرگ کہتا ہے قل لعبادی المؤمنین، کہ میرے مومن بندوں کو، وہ بھی ضمیر اللہ تعالیٰ مراد لے رہے ہیں۔ تو اب یا عباد یہ نبی کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ ہاں، اور فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، قل یا عباد اے میرے بندیو، الذین آمنوا جو فیصلہ مان چکے ہو، اتقوا ربکم عمل بھی شروع کرو۔ او بزرگو کیا ہے، الذین آمنوا اے میرے بندو، او توحیدیو جو مسئلہ مان چکے ہو، اتقوا ربکم ڈرو اپنے رب سے۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا، اپنی عملی زندگی کی کوشش کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، بے پردگی والی نافرمانی سے بچو، گانے سننے والی نافرمانی سے بچو، قوالیوں والی بے ایمانی سے بچو، اتقوا اور جتنی اور بے ایمانیاں ہیں ان سب سے بچ جاؤ، اور اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو، یعنی اس کے حکم کو مانو، نہیں سے بچو۔ للذین احسنوا بات سے ان کے ثمرہ تقوی، بات سے ان کے احسنوا جنہوں نے سونا عمل کیتا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں،
حسنۃ، ان کے لیے حسنہ ہوگی، سونی جاؤ سی، حسنہ آسنو، جو نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلتے رہے، حسنہ ان کے لیے نیکی ہوگی، لقد کان لکم، کوئی احسنو جو دل سے نیک بنے اس دنیا میں انہی کے لیے اچھائی ہوگی، فارض اللہ واسعۃ، یہ ارض اللہ ہجرت کی ترغیب ہے، اور مکہ میں صحابہ کرام کو عبادت کو نہیں کرنے دیتا تھا اور ہر طرف مشرکین کا غلبہ تھا، اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کعبہ چھوڑنا ہے چھوڑ دو، توحید نہیں چھوڑنی، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اولادیں چھوڑ دو، جائیدادیں چھوڑ دو، ارض اللہ واسعۃ، ارض اللہ، سبحان اللہ، بڑے خوش قسمت لوگ تھے صحابہ کرام، اللہ فرماتے ہیں توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ کے نکل جاؤ، فوراً نکل جاتے ہیں، ارض اللہ واسعۃ، ہم نے تو یہاں کر سائیکل پنچر لگانے والی دکان ہی بنائی ہے نا، اگر اس کو کہو بھی یہ جگہ چھوڑ دے خدا کے لیے تو آگے چلے پڑ جائے گا، لیکن وہ لوگ تھے اخرجوا من دیارہم واموالہم واوذوا فی سبیلی، سب کچھ چھوڑ دیا خدا کے حکم میں، اللہ نے فرمایا ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تکلیف تو ہوگی، اپنا گھر چھوڑنا آسان ہے، مال چھوڑنا، دکانیں چھوڑنی، یہ سارے، فرمایا کوئی نہیں، میری توحید کی تکلیفیں اٹھانے والوں انما یوفی الصابرون، پورا پورا بدلہ دوں گا، تکلیفیں سہنے والوں کو پورا پورا بدلہ دے گا، اجرہم بغیر حساب، ان ناپ بے شمار، کنڈا بھی کوئی نہ لگتی اور تکڑی بھی بغیر حساب کتاب کے، قل انی امرتو، دلیل توحید وہی، فرما دیجیے میرے پیغمبر یہ مسئلہ میرا بنایا ہوا نہیں، تم کہتے ہو اپنا مسئلہ ہے، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، من جانب اللہ ان اعبد اللہ، یہ کہ عبادت کروں اللہ کی، مخلص اللہ الدین، آ گیا نا پھر دعویٰ، انی امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ عبادت کروں میں اللہ کی، مخلص اللہ الدین، اس طور پہ کہ خالص کرنے والا ہوں واقعی اللہ کی عبادت کو، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ ہوں میں اول المسلمین، پہلے نمبر کا فرما بردار، اول المسلمین کا معنی پہلا مسلم نہیں، پہلے نمبر کا مسلم، ایک ہوتا ہے پہلا مسلم، ایک ہوتا ہے پہلے نمبر کا مسلم، یہ پشتو والے بھی سمجھ جاؤ گے یا نہیں، پہلے نمبر کا مسلم، اول نمبر کا مسلم، اول المسلمین، یہ آیت ایسے ہے جیسے قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، آگے بذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی طرح تھوڑی سی بات سمجھ لو، یہ جو کریلے ہیں ان کا جو عقیدہ تھا نا نور بشر والا، نور نور پہ جھگڑے کرتے تھے کسی زمانے میں، عقیدہ تو اب ختم ہو گئی ہے، آج کل تو ہماری بات مان گئے تو جھگڑے ہوں کسی مقام پہ، ورنہ اکثر بریلوی یہ مسئلہ چھوڑ چکے ہیں اس وقت، پہلے کہتے تھے کہ نبی پاک حقیقت نور ہے، تو یہ جو فیصلہ آباد والا شیطان ہے مولوی شہید اسد، اس نے ماسٹر اکاڑوی کے ساتھ مناظرہ کیا، ماسٹر اکاڑوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا پہاڑ پور کے قریب کے ڈیرہ اسماعیل خان میں، خیر ماسٹر بنچ گیا شہید اسد کے ساتھ، شہید اسد بڑا چترا مولوی ہے بریلویوں کا، ماسٹر نے تو پہلے کوئی گلیے ملائے اور ماسٹر کہتا رہا کہ تجھے اردو نہیں آتی، تجھے فلاں نہیں آتا، تجھے فلاں، پہلی تقریر جب کی نا شہید اسد تو ڈرا ہوا تھا، 20 مولوی دیوبندیوں کے تھے، اسی طرح بریلویوں کا بڑا مناظرہ تھا زبردست،
ڈاکٹر صاحب بھی تھے PhD لندن، استاد بھی تھے مولانا اشتو رحمانی صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی سب کو دور بشر کا مناظرہ ہے، کمبو ہے جو بھی ڈیرے میں ہوا بہرحال اس میں استاد تھے، استاد خود بتاتے تھے مناظرے میں تھے، اور رحمانی صاحب کہتے کہ مناظرہ میں کروں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ماسٹر صاحب کریں گے۔ خیر ماسٹر صاحب اب بول بھی صحیح نہیں سکتا تھا، تو ماسٹر کیا مناظرہ کرتا سعید اسد کے ساتھ، تو مناظرے پہ شروع ہوا، پہلے سعید اسد ڈر گیا کہ رحمانی صاحب بھی بیٹھے اور وہ جب مونچھوں کو یوں کرتے تھے تو عام بریلویوں کا تو بول بھی خطا ہو جاتا تھا، تو وہ بھی ڈرے۔ بہرحال پہلی تقریر جب سعید اسد نے کی نا تو آپ وہ لیتے ہی سنیں تو لگتا ہے کانپ رہا ہے، کوئی بات نہیں بنا رہا۔ جب ماسٹر شروع ہوگا ادھر اس نے کہا اور اسی سے ڈر رہا تھا، دوسری تقریر سعید اسد نے شروع کی اور سیمان شروع کرتا ہے ابتدا خطبے سے ہی مذاق شروع کی اور سارا جھاکا اتر گیا۔ خیر اس میں اس نے پہلی دفعہ یہ ایسے پڑھی نور بشر میں، کہتے ہیں ان اکون افضل المسلمین فلہو اسلم من فی السماوات فلہو اسلم، اس نے کہا ساری چیزیں مسلم، آدم بھی مسلم، آسمان بھی مسلم، زمین بھی مسلم، ہر چیز مسلم۔ یہ فرمایا انا افضل المسلمین، پیغمبر سارے مسلموں کا پہلا مسلم، آدم بعد میں بنے، نبی پاک پہلے موجود تھے، بشریت آدم سے چلی، اور نبی پاک علیہ السلام ساتھ ملایا افضل ما خلق اللہ نوری، کہ انا افضل المسلمین۔ ایسا رگڑا دیا ماسٹر کا دماغ خراب ہو گیا، ماسٹر چاہے کتابڑیوں کی طرف کبھی کدھر بہرحال وہ مناظرہ سننے والا ہے۔ میں بھی حیران ہوا کہ پہلی دفعہ یہ استدلال میں نے سنا اس سے، اور بڑا زبردست کر کے اس نے استدلال کیا۔ اس نے کہا فَلَهُ أَسْلَمَ، یہ سارا کچھ مسلم للہ ہے، اور آسمان مسلم، زمین مسلم، یہ بعد کے ہیں۔ آدم پہلا بشر ہے جس کو اللہ نے بنایا، انی خالق بشر من طین، بشریت کی ابتدا آدم سے ہے، اور نبی کریم علیہ السلام افضل المسلمین، آدم سے بھی پہلے کے ہیں، ساتھ ہے افضل ما خلق اللہ حضوری۔ پتہ چلا آپ حقیقت لوگ ہیں۔ اس کا جواب کوئی نہیں آیا ماسٹر صاحب کو، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تو اب آپ کو بھی نہیں آئے گا جواب۔ سن لو، جہاں میں نے دو معنی کیے وہ آیت کی جان کے میں ساتھ لے آیا۔ ایک معنی یہ ہے اول المسلمین، اول نمبر کا مسلمان، ابلیت خلقت میں نہیں، ابلیت بالاخلاص ہے، مخلص اللہ، اور ابلیت ہے بالعقیدہ ہے، اول نمبر کا مسلمان۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسرا لکونی اول من اسلم من قریش، لکونی اول من اسلم من قریش ومن دان بدینہم، روح المعانی، بیزابی، مظہری، کبیر، یہ سارے بزرگ کہتے ہیں کہ اول من اسلم من قریش، پہلا مسلمان ہوں اس امت کا، پہلا مسلمان ہوں قریشی میں، قریشی قوم کا پہلا مسلم ہوں، یہ نہیں کہ آدم سے بھی پہلے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ اللہ کرے آ جائے، ہے تو نیند کا ٹائم۔ کیا کوئی نہیں، کبھی کبھی سحری نہیں بھی کرنی چاہیے۔ اول من اسلم من قریش ومن دان بدینہم، یہ سارے مفسرین نے یہاں پر یہی کہا۔ اور دوسرا ہے اول فی الاخلاص، یعنی مقدم اور سابق ہوں اخلاص میں، اسبق کے معنی میں، اسبق اول نمبر کا مسلمان۔ قل انی اخاف، فرما دیجیے میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد
مخلصا لہ دینی. واہ، مولا نے مسئلہ لے کر لیا. سورت کا نام ہے فاعبد اللہ. پھر آ گیا قل، فرما دیجئے اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. آخر